مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے قائدین سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری، محترمہ مریم نواز شریف کرپشن کیسز میں طبی بنیادوں پر رہائی کے بعد عمومی طور پر لگ رہا ہے کہ سیاست میں گرمی کے بعد کچھ سردی کا سا موسم آ گیا ہے۔ ویسے بھی دسمبر سردی کا زمانہ ہے۔ دسمبر میں نومبر والا شور و غوغا بھی تھم گیا ہے، جو کہ ہم بہت ہی انٹینسٹی سے دیکھ رہے تھے۔ پورا نومبر آپ نے دیکھا ایک سیاسی شور و غوغا کا زمانہ تھا۔ زرداری صاحب اپنے بچوں کے پاس کراچی پہنچ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی ڈھارس بن چکی ہے۔ شہباز شریف صاحب اپنے نیب کیسز سے بے خبر لنڈن میں بظاہر ذاتی مصروفیات میں یا طبی مصروفیات میں مگن ہیں۔ فیملی ان کے ساتھ ہے، کافی حد تک اپنا علاج بھی کرا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب نواز شریف کی تیمارداری بھی کر رہے ہیں۔ ہر لحاظ سے بہت ہی کمفرٹیبل سچویشن ہے، اس کے برعکس جو وہ پاکستان میں فیس کر رہے تھے۔ محترمہ مریم نواز شریف ضمانت پر رہائی کے بعد ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے سرگرم ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کو وزارت داخلہ جانے کی ہدایت کی تھی اور حکومت کو ایک ہفتے میں فیصلے کا پابند کیا تھا۔ اب شریف برادران کی بھی لندن سے کم از کم اس سال واپسی تو ناممکن بتائی جاتی ہے، یعنی سرد موسم میں سیاسی ٹیمپریچر میں بھی ٹھنڈ پڑ گئی ہے اور یہ ٹھنڈ جاری رہتی نظر آ رہی ہے۔ زرداری اور نواز شریف کو قید سے ریلیف کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ریلیکس موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا جارحانہ بیانیہ اس وقت تھم سا گیا ہے یا بدلتا نظر آ رہا ہے۔ مریم نواز اور ان کا ٹویٹر کافی عرصے سے خاموش ہے۔ پیپلز پارٹی کے شعلہ بیان یا ایگریسو رہنما فرت اللہ بابر، رضا ربانی تک اس وقت اختلافی سیاست کے منظرنامے سے آؤٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد دھرنے کے بعد ابال بیٹھ سا گیا ہے۔ اسفندیار ولی، محمود خان اچکزئی کا جوش و ولولہ بھی وہ نہیں تھا جو ہم کنٹینر پہ دیکھ رہے تھے نومبر کے مہینے میں۔ اگلا ہفتہ ملکی سیاست میں بڑی گہما گہمی کا اور ہلچل اور مزیدار ڈیولپمنٹ کا ہفتہ ہوگا، جس کے شاید ملکی سیاست پر کچھ نہ کچھ اثرات رونما ہوں۔ خاص طور پہ منگل 17 دسمبر کو اس حوالے سے بہت اہم دن ہوگا۔ منگل 17 دسمبر کو نواز شریف کی 4 ہفتوں کی مدت مکمل ہو جائے گی ضمانت کی اور بیرون ملک مزید قیام کا فیصلہ ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو مریم نواز کی ای سی ایل سے متعلق فیصلے کا پابند کر رکھا ہے۔ شاید اس میں بھی مزید تاخیر ہو جائے۔ پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کیس پر خصوصی عدالت نے فیصلے کا دن بھی اگلے ہفتے مقرر کر رکھا ہے۔ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل کا ریمانڈ مکمل ہوگا۔ ضمانت میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی اور امکان یہ ہے کہ شاید شاہد خاقان عباسی اور جناب مفتاح اسماعیل کی ضمانت پہ رہائی ہو جائے، امکان ہے اس کا۔ فریال تالپور کی درخواست ضمانت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب رپورٹ پر فیصلہ دے گی اور لاہور ہائی کورٹ میں رانا ثناء اللہ خان کی درخواست ضمانت پر اے این ایف کے حتمی دلائل ہوں گے۔ یہ سب کچھ اگلے ہفتے ہونا ہے اور اس میں اگر کچھ اور مزید ریلیکسیشن ہم نے دیکھی یا ضمانتیں ہو گئی تو ماحول میں مزید ٹھنڈ پڑے گی سیاسی ماحول میں۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی تجربہ کار صحافی ہیں، سینئر ایڈیٹر ہیں اور ہمارا بہت ہی مقبول پروگرام ہے نقطہ نظر، اس کو کو ہوسٹ کرتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ دسمبر کیا آیا اور سردی کیا آئی، یہ ٹیمپریچر ایسا کم ہوا کہ سیاست کی حدت جو کہ نومبر کا گو کہ کچھ ٹھنڈا سا موسم ہوتا ہے اس میں بڑی تیزی سے کمی ہوئی ہے۔ کتنی آپ کو یہ دیر پر آپ کو یہ حدت میں کمی جو ہوئی ہے کتنی دیر پر لگتی ہے؟ کامران صاحب دیکھیں، ایک تو مولانا فضل الرحمان نے جو دھرنا دیا تھا اور ایک عوامی تحریک چلانے کی جو کوشش کی تھی وہ تو ناکام ہو گئی، اور جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اس سے ان کی کوئی بارگیننگ پوزیشن جو تھی اس میں جو توانائی آئی اس سے کچھ حاصل کرنے کی طرف توجہ ہو گئی۔ اور اب جو ہے یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو کچھ ریلیف بھی مل رہا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں
تو نئے مقدمات کی تیاریاں بھی جاری ہیں، نئی انکوائریز بھی ہو رہی ہیں، خواجہ آصف صاحب اور ان کی فیملی کو نوٹس جاری ہوئے ہیں، کئی دوسری فائلیں کھل رہی ہیں، تو ایک طرف کچھ ریلیف مل رہا ہے، ایک طرف کوئی دائرہ تنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن شامی صاحب اس سے معلوم ہوتا ہے یہ جماعتیں ہیں، ان معاملوں میں ان کا موقف یہ رہا ہے کہ آپ کیس بنائیں، کیس چلائیں، ہم مقدمات کو فیس کریں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیب جتنے چاہے کیسز بنائیں۔ اصل مسئلہ آتا ہے جب قید و بند اور یہ صعوبتیں کی بات ہونے لگتی ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب پہ 2 اور کیس بن جائیں، شہباز شریف پہ 2 اور کیس بن جائیں، اور مریم صاحبہ پہ 1 اور کیس بن جائے، لیکن اگر وہ قید نہیں ہیں تو وہ کیفیت بالکل فرق ہے۔ زرداری صاحب پہ 2 اور کیس بن جائیں لیکن وہ رہا ہو گئے تو وہ کیفیت بالکل الگ ہے۔ فریال تالپور صاحبہ پہ بن جائے مگر وہ اگر ضمانت پہ چھوٹ جاتی ہیں تو وہ ایک الگ کیفیت ہے۔ تو یہ جو ماحول میں تبدیلی ہے وہ تو ضمانتوں پہ رہائی سے آئی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک ماحول میں سردی پیدا ہوئی ہے، اور جو کارکن ہیں مسلم لیگ نون کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی، وہ بھی کچھ دھیمے پڑے ہیں۔ دیکھیے، کوئی تحریک چلانا کسی حکومت کے خلاف کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ماضی میں بھی مختلف سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کر بہت زور لگا کر اس طرح کا کام کرتی رہی ہیں، اور اب انتخابات کے فوری بعد تو اس طرح کا معاملہ ممکن بھی نہیں ہوتا۔ اور اس طرح جوں اب وقت آگے بڑھ رہا ہے، ایک حالات میں ٹھہراؤ آ رہا ہے، اور جو برسر اقتدار جماعت ہے اس کی جو کولیشن ہے اس کو کمزور نہیں کیا جا سکا۔ اس کے جو چھوٹے حلیف ہیں ان کی طاقت میں بھی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنی پوزیشن مضبوط کرتے ہیں، اپنی باتیں منواتے ہیں۔ تو ابھی تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت اپنی جگہ قائم ہو گئی ہے اور مضبوط ہوئی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنی جگہ اپنے آپ ریلیف لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ یعنی اپوزیشن نے کچھ دباؤ بڑھایا اور کچھ اس سے حاصل کیا۔ اب آگے یہ کھیل جاری رہے گا۔ ابھی ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی تھی، یہ گویا محلاتی جو مصروفیات ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، لیکن کوئی خاص آثار نہیں ہے کہ شامی ان ہاؤس صاحب تبدیلی ہو سکے گی۔ آپ کی کیا اطلاع ہے؟ ظاہر ہے نواز شریف صاحب تو نہیں لگ رہا کہ مستقبل قریب میں کسی بھی صورت میں ملک لوٹیں گے۔ شہباز شریف کے حوالے سے آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ شہباز صاحب کب آئیں گے؟ اور پھر ظاہر ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان کا ایک بڑا ایکٹیو یہاں رول ہے، مسلم لیگ کی ان کو صدارت کرنی ہے۔ خبریں یہی ہیں کہ وہ بھی مستقبل قریب میں نہیں لوٹ رہے۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ امریکہ چلے جائیں گے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جن کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ ابھی تک مستحکم نہیں ہو رہے، اور اس وجہ سے دوسرے کوئی پروسیجر کو کرنا آسان نہیں ہے۔ تو ان کی صحت جو ہے ان کے وہاں قیام کو طویل بنا سکتی ہے، اور ابھی ہم نے اس رپورٹ کا انتظار کرنا ہے جو ان کے برطانوی ڈاکٹرز نے دینی ہے، اور پاکستانی سفارت خانے نے اس کی تصدیق کر کے انہیں عدالت کو بھجوانا ہے۔ تو جب وہ رپورٹ سامنے آئے گی تو پھر حالات زیادہ بہتر طریقے سے معلوم ہو سکیں گے، لیکن ابھی تک کی خبر یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان کا قیام طویل ہوگا۔ جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، ان کی ضمانت مشروط نہیں ہے یا صحت سے متعلق نہیں ہے، وہ انہیں میرٹ پر ضمانت ملی ہے، اور ان کو ایک استثناء سا حاصل ہوگا عدالتوں میں، یعنی گویا ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ وہ جلد آئیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ باہر رہ کر ان کی کچھ ملاقاتیں جاری ہیں، کچھ لوگوں سے رابطے ہیں، وہ رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ریلیف زیادہ سے زیادہ مل سکتی ہے وہ ریلیف لینے کی کوشش کریں گے۔ کچھ مقدمات سمٹ جائیں، کچھ عدالتوں سے سنوائی ہو جائے، اور کچھ ماحول بہتر ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد